بھائی میرا کوئی پی ٹی آئی کے خلاف بیان نہیں ہوا. میں نے جو کہا نا کو ایجوکیشن سسٹم خیبر پختونخوا میں آ رہی ہے, تو اس سے میرا کوئی اشارہ کے پی کے کی طرف نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی تنظیم کو ایجوکیشن سسٹم لائے تو میں نے بیان میں کہا ہے کہ آپ اس سے ایگریمنٹ کروائیں کہ ہمیں یہ سسٹم نہیں چاہیے, چاہے متحدہ مجلس عمل ہو چاہے مسلم لیگ ہو. لوگ میرے بیان کو کسی خاص تنظیم کے خلاف لے جاتے ہیں. میں کسی سیاسی تنظیم کے خلاف کبھی بھی ممبر پہ بیٹھ کے بات نہیں کرتا, یہ میرا موٹیو ہی نہیں ہے. مجھے تو خود ابھی تک نہیں پتا کہ ووٹ کس کو دینا ہے. میں نے جب الیکشن بالکل ووٹ کے آئیں پھر ہم مشورہ بھی کریں گے علماء سے, غور بھی کروں گا, پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا میں نے ووٹ کس کو دینا ہے. تو کوئی تنظیم, البتہ میں ایک بات پی ٹی آئی والوں سے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا عمران خان وزیر اعظم بنے گا یا نہیں بنے گا, لیکن عمران خان کی جو زوجہ صاحبہ ہیں وہ عمران خان کو مروا دیں گی سیاسی سطح پہ, کیونکہ وہ روحانی پیشوا ہیں. اور وہ تواتر کی حد تک یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ نکاح بھی اس لیے ہوا کہ وہ کچھ روحانیات کی وجہ سے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیں گی. تو میری یہ پیش گوئی ہے کہ روحانی علاج والوں سے جب بھی کسی نے تعلق قائم کیا ہے وہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا. تو عمران خان تک میری بات اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو ان کو یہ بتا دے کہ آپ کی وہ بیگم ہے, محبت کریں کیونکہ بیگم ہے, اس کا نان نفقہ پورا کریں, جلسوں میں بھی لے جائیں اس کو اپنے ساتھ. لیکن اللہ کا واسطہ یہ جو ڈرامے آپ نے شروع کروا دیے ہیں نا, وہ کبھی کدھر مزار پہ لے جا رہی ہے, وہ منتیں مانی بھی ہوتی ہیں کہ یار مزار پہ جائیں گے تو آپ وزیر اعظم بن جاؤ گے, یہ والا وظیفہ پڑھو. تو یہ میرا تجربہ ہے کہ جو ان روحانی علاج کے چکروں میں پڑا ہے, کسی نے فیس بک پہ لکھا ہوا تھا یہ پیرانی عمران خان کو مروا دے گی یہ اسی کا ملفوظ نقل کر رہا ہوں, مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بالکل صحیح, تو ہو سکتا ہے وزیر اعظم بن جائے, ہو سکتا ہے نہیں بھی بنے, لیکن اگر نہیں بنے تو اس کی وجہ کیا ہوگی, یہ روحانی ڈرامے بازی ہوگی. بھائی بیگم ہے, بیگم ماشاء اللہ عزت کرو محبت کرو. باقی آپ کی وہ پیرانی ہیں تو پیر صرف اس کو بنایا جاتا ہے جو آپ کو شریعت پہ چلائے. آپ کے مسائل آپ کا پیر حل نہیں کر سکتا, نہ کسی پیر کے پاس ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل حل کر دے. تو یہ پیر فقیری کا سسٹم اسلام میں نہیں ہے. ہے تو وہ اصلاحی تعلق, گناہ چھڑواؤ اپنے, بس. اس کے علاوہ پیر کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا, نہ وزیر اعظم بنا سکتا ہے نہ وزارت کی کرسی سے گرا سکتا ہے. تو یہ کیونکہ مذہبی مسئلہ ہے, تو جہاں کوئی شرعی مسئلہ ہوتا ہے وہاں میں سیاست میں بھی ٹانگ اڑاتا ہوں, کیونکہ شرعی ذمہ داری تو علماء کی ہے نا. تو پیر کسی کا بھی کچھ نہیں کر سکتا, بلکہ یہ اکثر مروا دیتے ہیں انسان کو. تو قبروں پہ سردے کروا کے عمران خان کی عوام میں حمایت کیا کروا دی, پورا گرین چینل پی ٹی آئی کے خلاف ہو گیا. اتنا بڑا ووٹ بینک تھا آپ کا, آپ نے کیا کیا, قبر پہ سردہ کر کے گرین بھی خلاف ہو گئے, وائٹ مذہبی لوگ تو اس سردے کے بعد بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے. تو یہ پیرانی صاحبہ عمران خان کو کیا کر رہی ہیں بھائی, تمہارا ووٹ بینک توڑوا رہی ہیں. تو اس لیے پیرانی صاحبہ کو آپ محبت سے رکھیں گھر میں, محبت دیں اس کو. پیر بنائیں کس کو, کسی عالم کو, کسی مفتی کو, ٹھیک ہے, اس سے. اور وہ صرف وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں, وہ اپنی اصلاح کے لیے یا قوم کی اصلاح کے لیے, جی مجھے گائیڈ کریں, میں جب وزیر اعظم بن جاؤں تو میں کیسے قوم کی خدمت. تو اس لیے جو بھی ان روحانی ٹوٹکوں میں ڈراموں میں پڑا ہے نا, کیونکہ اسلام تو اس کو مانتا نہیں ہے ان چکروں کو. اسلام تو سیدھا قرآن و سنت کا نام ہے, یہ کرو یہ نہیں کرو. جو بھی ان ڈراموں میں پڑا ہے تو وہ ہمیشہ اس کا کیا ہوا ہے, نقصان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ, کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کوئی اور, کل مسلم لیگ نون بھی جو ہے نا, نواز شریف بولیں یار چلو پار لگا دیں. تو یہ پیر فقیر کسی کی کشتی پار, یہ تو اپنی کشتی کے لیے آپ کے محتاج ہوتے ہیں. ملک کا سربراہ کوئی بھی ہو, اسلام اس بارے میں ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ ملک کے سربراہ سے لڑ کے, اس کی گالی گلوچ کر کے, اس کی مخالفت کر کے آپ اس سے کام نہیں نکلوا سکتے. اسلام میں حکم ہے ملک کے سربراہ کی اطاعت کا, فرما برداری کا, اس کی تعظیم کا, اس کی عزت اور اس کے احترام کا. ہمارے اکابر کی تاریخ ہے یہ. امام احمد ابن حنبل کا جو حاکم وقت سے جھگڑا ہوا تھا, وہ حاکم نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اپنی مرضی کا فتویٰ ان سے اگلوانے کا کہا تھا. یہ زیادتی ہو گئی تھی. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ قوم کو جمع کریں, ہم اس حاکم کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, امام احمد بن حنبل نے اس کام سے لوگوں کو منع کیا. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے, اور یہ بھی میں عمران کی حمایت نہیں کی ہے. عمران خان جو اچھے کام کر رہا ہے مولانا کی نظر میں, مولانا نے ان اچھے کاموں میں کیا کیا ہے, لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اس میں عمران خان کا ساتھ دیں. اور میں بھی یہی کہتا ہوں,
اور صرف عمران خان کے بارے میں نہیں کہتا. اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اور وہ کچھ اچھے کام کر رہا ہوتا تو میں بھی یہ کہتا کہ اس معاملے میں آپ کس کی حمایت کریں؟ نواز شریف کی حمایت کریں. زرداری بھی اگر کوئی اچھے کام کرے گا تو ہم ببانگے دہل یہ کہیں گے کہ اس کام میں آپ کس کی حمایت کریں. وہ الگ بات ہے اس بیچارے نے، یعنی اس میں ابھی تک اختلاف ہے کہ کوئی ایسا کام کیا بھی ہے کہ جس کو اچھا کہا جا سکے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہا ہے کیا، کچھ کہتے ہیں نہیں کیا. تو کوئی بھی کرے گا. اس سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نواز شریف سے بھی ملتے رہے، مسلم لیگ کے صدر سے، اور جتنے بھی سیاسی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی حکمران آئے ہیں، مولانا ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک، بولو بھائی، کرتے رہے ہیں. کیوں کرتے رہے یہ میں ابھی آ رہا ہوں اس پر، کیونکہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو حکومت کے چاپلوسی اور مکھن لگانے والی پالیسی ہے. علماء حق کا تو یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. علماء حق کا حکومت کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ میں ابھی آ رہا ہوں. پہلے میں اس بات کو ذرا کلیئر کر دوں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے، مولانا نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حمایت کی ہے. اور اس حمایت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس قسم کی حمایت سابق حکمرانوں میں سے تو کسی کی بھی نہیں کی. تو عمران خان کے کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سیاسی لیڈر اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، ایک طرف اس کو یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف اس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور مولانا اس کو کیا کر رہے ہیں؟ حمایت کر رہے ہیں. تو آج تک ٹھیک ہے ملتے رہے ہیں، مگر اس طرح کا کلپ بنا کے باقاعدہ اپریشیٹ تو اب تک کسی کو کیا نہیں. اس کا جواب مولانا نے اپنے کلپ میں دے دیا. ابھی پھر میں نے بیان سے پہلے ان کا کلپ دوبارہ سنا ہے. مولانا نے کہا ہے کہ یعنی پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا، یہ دعویٰ اب تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا. انہوں نے وجہ بیان کر دی، بھائی اتنا زبردست دعویٰ کیا ہے کہ میں مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا، تو مجھے یہ دعویٰ بہت اچھا لگ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اس کی حمایت کروں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تو بھائی اگر آپ کی رائے کہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جھوٹا کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں. اور اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اس دعوے میں مخلص ہے، اب اس دعوے میں وہ کتنا پورا اترتا ہے نہیں اترتا وہ ایک الگ بحث ہے. مولانا کی رائے ہے کہ بھائی وہ اس دعوے میں کیا ہے، مخلص ہے، تو وہ حمایت کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مخلص نہیں ہے، منافق ہے، تو آپ حمایت نہ کریں. آپ ایک کلپ بنا دیں کہ یہ مولانا کی رائے ہے، ہم اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے.